الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، ایک یہ آیتیں اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان کی اتنی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ شاید کسی اور آیت کی اتنی تاکید ہو. اتنے فضائل آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا، مفہوم ہے فرمان نبوی کا، کہ کوئی بھی عاقل انسان ایسا نہیں ہوگا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ آیتیں نہ پڑھے. کوئی بھی عقل مند انسان نہیں ہوگا ایسا جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ حشر کی آخری آیتیں نہ پڑھے. اس کا معنی یہ کہ اتنی عظیم دولت اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں دے دی. اللہ رب العزت کی شان بیان ہوتی ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ اللہ کی ذات ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. اور صفت الہی دیکھ لیجیے، عالم الغیب والشہادہ. اللہ رب العزت جاننے والا ہے ہر چیز کا، چاہے حجم میں وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، وہ چیز ظاہری ہو یا باطنی، وہ چیز ابھی ہو یا کسی زمانے میں پیدا ہونے والی چیز ہو. اللہ کے اپنی قدرت قاہرہ میں سے قطع نظر کوئی چیز بنی ہی نہیں. جو کچھ بنی ہے وہ اللہ کی طاقت، قدرت، اختیار اور اس کی مرضی سے بنی ہے، اس لیے اس کی علم بھی اس کے پاس ہے. غیب بھی والشہادہ اور ظاہری بھی، چاہے کوئی چیز ظاہر ہو یا باطن. اب اللہ کے لیے باطن یعنی پوشیدہ اور مخفی چیزیں بھی اتنے جانے پہچانے ہیں، اتنی جانی پہچانی جیسے ظاہری چیزیں. هو الرحمن، وہ اللہ کی ذات ہے جو بے اندازہ مہربان اور نہایت رحمان. اور دوبارہ شان کے اعتبار میں تاکید، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ کی ذات ہے اور ہے اللہ وہی ذات کہ نہیں کوئی معبود اس کے علاوہ. الملک، بادشاہ مطلق، ایسا بادشاہ کہ پوری کائنات پر اس کی بادشاہت بھی چلتی ہے اور اس کی مالکیت بھی. گویا کہ اللہ رب العزت اس پورے کائنات اور ہستی کے بادشاہ بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. اس چیز کی اصلی وجود بھی اللہ کی ملکیت ہے اور اس پر چلنے والے حکومت اور حکم بھی اللہ کی ہے. القدوس، ہر ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک اور بے عیب اور ہر نقص سے منزہ. السلام، سلامتی دینے والی ذات.
پورے کائنات کو سلامتی اور تندرستی اور صحت اور عافیت دینے والی ذات، جبکہ خود بھی سالم تندرست۔ المہیمن، کائنات کے تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھنے والی ذات، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ العزیز، عزیز کا معنی ایسا غالب کہ کبھی کسی بھی چیز میں کوئی اس کو مغلوب نہ کر سکے۔ المتکبر، عظمت اور کبریائی کا مالک، یہی ایک چیز ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی اللہ رب العزت کی صفات بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ ایک صفت ایسی ہے کہ جس میں انسان زیادہ بہکاوے میں آتا ہے، فریب کرتا ہے، شیطان کی وساوس کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے قدمیں اٹھاتا ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کچھ ہیں کیا، بلکہ بہت کچھ ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہیں، بہت کچھ ہیں، اپنے بلبوتے پر ہی نہیں ہیں، آپ کو کسی اور نے یہ سب کچھ بنا دیا۔ وہی ہے متکبر، کبریائی اس کی شان۔ فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، پاک و بے عیب ہے اللہ رب العزت ان صفات سے جن کی بنیاد پر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو۔ فلانا چیز میں فلانا آدمی اللہ کے شریک، فلانا اللہ کے شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ احد اور واحد، ایک اور اکیلا، ہر چیز میں، وجود میں بھی، اختیارات میں بھی، تصرف میں بھی، ہر چیز میں ایک بھی ہے اور اکیلا بھی۔ تو فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اور پھر یہ کہ هو اللہ، وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، الخالق، جو پوری کائنات کو تخلیق فرمانے والے ذات، جس نے پوری دنیا، پوری ہستی، نظام ہستی بنا دی، البارئ، اور یہ تمام کائنات کو پیدا تو فرما دی مگر کسی نمونت دے کے بغیر۔ پہلے فرض کیجئے کسی ملک نے گاڑی بنا لی، انجن بنا لی، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے ممالک نے اس ٹیکنالوجی میں کمی بیشی کی اور ہر ایک نے اپنی گاڑی بنا لی۔ زمانے اور وقت کی مرور کے ساتھ ان میں اپ گریڈیشن ہونا شروع ہو گئے، نئی گاڑیاں آ گئی، نئی جہازیں آ گئی، نئی ٹرینیں آ گئی، نئی کار موٹریں، موٹر سائیکل، بائک، فلان سب نئی چیزیں آنے لگی۔ لیکن دیکھا دیکھی میں اللہ نے کوئی چیز نہیں دیکھی جس کو بنیاد بنا کر آسمان بنا لے، چاند بنا لے، سورج بنا لے، ہوا بنا لے، فضا بنا لے، نہیں، کوئی چیز نہیں۔ المصور، اور یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے چیزوں کو پیدا فرمانے اور ان کو وجود دینے کے بعد ان کو صورت بھی دے دی۔ ایک انسان کو لے لیں، کتنی رنگت ہے اس میں، ایک اونٹ کو لے لیں، ایک بکرے کو لے لیں، دمبے کو لے لیں، گائے کو لے لیں، بھینس کو دیکھ لیں، وہ حیوانات جو اللہ کی وسیع و عریض کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، وہ حیوانات دیکھ لیں جو اللہ رب العزت نے اتنی باری سمندر میں ان کو موقع دیا ہے، سمندر ان کے اختیار میں، نیچے جائے، اوپر جائے، سب کو رنگت دی ہے، ڈیل ڈول دی ہے اللہ کی ذات۔ یہ سب اللہ کی ذات ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہیں خاص
بہترین نام، جن ناموں کو بنیاد بنا کر آپ اسے پکار سکتے ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ فرما دیجیے کہ بولو یا اللہ یا بولو یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عظیم یا حنان یا منان، کچھ بھی کہو. اسماء الحسن یسبح له ما فی السماوات والارض. پھر یہ بھی دیکھ لو کہ اس کی بے عیبی بیان کرتے ہیں سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. ہر چیز اس کی تسبیح خوان ثنا خوان. وہو العزیز الحکیم، وہی ذات ہے جس کی بالادستی ہر چیز پر ہے اور جس نے ہر ایک چیز کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اپنے قبضہ قدرت میں مسخر فرما دی ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے دن اور موقع دیے ہیں. چاہے انسان ہو چاہے دیگر حیوانات ہوں، ہر ایک کو ایک دائرہ دیا ہے، دائرہ کار دے دیا ہے، دائرہ عمل اور ایک خاصیت ایک حیثیت، سب اس کے اپنے پسندیدہ ہیں. آپ ایک مہرہ سے بڑھ کر نہیں ہیں، ایک مہرہ سے بڑھ کر نہیں ہیں، یہاں سے اٹھا کر کہیں اور سے کہیں. اس لیے اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ کیجیے. اور اللہ رب العزت نے جو نظام بنا دی ہے، اپنا جو رسول اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس رسول کی اطاعت اور رفاقت میں زندگی گزارنی چاہیے. میرے اور آپ کے لیے اس رسول کی رفاقت یہ ہے کہ ہم اس کی شریعت پر چلنے والے بنیں، اس کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور اس کی دین کو پھیلانے کی جھنڈا لے کر دنیا کے کونے قدروں میں پھیل جائیں. یہ ہے رفاقت. اور ان معروضات کے ساتھ ہی اس مبارک صورت اختتام پذیر ہو گئی اور ہمارے عرضداشت بھی اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. جو کچھ عرض کیا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العزت ان سب کو میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب فرمائے اور ہمارے ان عزیزوں کے حق میں اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے کہ ان لوگوں کی محنت و مہربانی سے ہم اس چیز کے قابل ہو گئے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.